پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم علم کی باتیں سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ پاک کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی یہ ایام قریب آتے ہیں اور شاکان رسول کے دل خوشی سے اور جھوم اٹھتے ہیں، اور ہر سو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے، بلکہ معراج کا دولہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر خیر ہوتے ہیں اور اس کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ معراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نبوت کے 12ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک اس وقت ٹوٹل وہ 52 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، اور اعلان نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معراج شریف کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا ہوئی، اور یہ خاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں آپ نے معراج بھی یہ کی ہے، اور آپ نے اللہ پاک کا دیدار بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، کچھ کلام شامل کریں گے، اور آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ معراج کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، معراج شریف کا ثبوت کہاں سے چلے، میں اس سوال میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے، اور اس میں کوئی انکار اگر کرتا ہے اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شریف کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ہے، اور معراج شریف کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ہے۔ معراج کا جو مطلقاً انکار کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ معراج کوئی چیز ہی نہیں ہے یا ہوئی ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا انکار کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ جو اللہ پاک نے 15ویں پارے کی ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج پاک کا بیان ہے، تو فقہاء نے فرمایا کہ معراج کا مطلقاً انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور جو معراج کا مطلقاً انکار کرے، بولے کہ معراج ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو گویا وہ اللہ پاک کے اس حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو قرآن پاک کے حکم کا انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی جھٹلائے، کسی ایک آیت کو بھی جھٹلائے، اس کا انکار کرے، کافر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص معراج کا تو قائل ہے، لیکن وہ معراج جسمانی کا قائل نہیں ہے، کہتا ہے کہ خواب میں معراج ہوئی ہے، معراج کو مانتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ خطا کار ہے، یعنی وہ خطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو شعار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار کرنا، یہ بد مذہبوں اور گمراہ لوگوں کا ہی شعار ہے۔ تو اس زمانے میں جو اس کا انکار کرے گا تو علماء نے فرمایا کہ وہ بد مذہب یا گمراہ شخص ہی ہوگا۔ تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور اس کا مطلقاً انکار کفر ہے، اور جو معراج کو مانتا ہے
لیکن یہ کہتا ہے کہ جسمانی نہیں ہوئی تو وہ خطا کار ہے۔ اچھا، یہ ایک تو یہ کفر والی صورت ہے کہ بالکل سرے سے ہی جو معراج کا انکار کرتا ہے، اور کچھ اور آگے جو وضاحت بھی فرمائی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اگر اس کا ہی کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے یہ تو نص قطعی قرآنی سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سفر کا جو دوسرا مرحلہ ہے آگے کا وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کر آسمانوں تک کا جو سفر ہے یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اب اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ گمراہ، اور پھر یعنی اس کو بھی یہ صحیح اور اتنی معتمد حدیث جن کی تعداد کہا کہ حد تواتر کے قریب، جی حد تواتر یہ کیا حدیث میں کہلاتا ہے؟ یعنی کہ اتنے راویوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً یہ بیان فرمایا کہ 21 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کو خود بیان فرمایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا، پھر پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو دونوں طرح کے احکامات ناظرین کرام آپ نے سماعت کیے ہیں۔ پہلی صورت جو آیت مبارکہ کوئی جھٹلانے والا اور آیت کا ہی انکار کرنے والا تو وہ تو کفر ہے، اور صحیح آگے کے جو سفر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا اور انبیاء کی امامت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آسمان پر کسی نبی سے ملاقات کرنا، پھر آسمانوں کے بعد بھی آگے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کا وہاں ٹھہر جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بھی آگے چلا جانا، اور وہ خاص قرب اور وہ خاص منازل طے کرنا کہ جو آج تک کسی بھی فرشتے کو نہ ملی، وہ خاص قرب جو کسی بھی نبی کے لیے نہیں، رسول کے لیے نہیں، صرف اور صرف خاصہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج عطا فرمائی ہے۔ ذکر معراج بڑے شوق ذوق سے ہمیں کرتے بھی رہنا چاہیے۔ 27 رجب المرجب شریف کا روزہ، یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں ایک روزہ ہوتا ہے، 2 روزے ہوتے ہیں، تو ویسے جو معراج 27 رجب کا ہے تو وہ رکھنا چاہیے سب آپ کو۔ 27 رجب کا روزہ بھی ایک روزہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ 2-3 رکھیں، ایک روزہ رکھنا۔ ویسے تو رجب کے اور شعبان کے روزے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت رکھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف 27 ہی کا رکھیں، لیکن 27 کا روزہ رکھنا یہ زیادہ باعث ثواب ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رجب اور شعبان میں بکثرت نفلی روزے رکھنا ثابت ہے۔ اور بعض روایت میں 27 کا بھی ذکر بطور خاص، تو ایک یعنی اس کو آگے پیچھے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ایک اور بھی ملانا ہوتا ہے، نہیں، یہ بعض عوام میں ایسی سمجھتی ہے کہ کسی روزے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی یہ بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم نے کسی نے سنا ہے کہ کسی روزے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب وہ بعض جگہیں تو ایسی ہیں کہ جیسے 9 اور 10 محرم شریف، تو وہاں خود حدیث میں آ گیا جمعے کا کوئی اکیلا تنہا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کے آگے پیچھے ساتھ رکھ لے، تو لیکن اکیلا ہی کسی نے ایسا ہی نفلی روزہ رکھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو غلطی یا مغالطہ ہے وہ اسی بات سے ہے کہ جیسے ہم محرم کا یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن چونکہ نجات عطا کی فرعون سے، تو اس خوشی میں یا شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں یا زیادہ حقدار ہیں ہم اس بات کے کہ ہم رکھیں، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھیں۔ اسی طرح جمعے کے روزے کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اکیلا نہ رکھا جائے۔
تو جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو شاید عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نفلی روزے وہ اکیلے نہیں رکھنے چاہیے، دو دو ہی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی آگے پیچھے ملا کر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ رجب کا روزہ جو 27 رجب کا روزہ ہے، یعنی جو خاص اس دن کی مناسبت سے رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلا دن بھی روزہ رکھیں، یا پہلے دن نہیں رکھا 27ویں کے بعد 28ویں کا ملائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر رکھیں گے تو یہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ اور رجب میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تصور کر لینا کہ ایک رکھا تو دوسرا رکھنا لازم ہو گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مقتدی کا تشہد کے اندر اتحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر مقتدی کے تشہد مکمل کیے بغیر امام صاحب دوسری رکعت میں چلے گئے، یا امام صاحب نے سلام پھیر لیا، تو اس صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، مقتدی اتحیات پڑھے گا، کیا کرے گا؟ جی، تشہد میں اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے، مقتدی پر بھی اور امام پر بھی۔ اب اگر درمیانی قاعدہ ہے اور امام صاحب جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور کسی نے ابھی تک تشہد مکمل نہیں کیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ تشہد مکمل کرے، اگرچہ کہ امام صاحب جو ہے وہ قیام کر چکے ہیں، لیکن اس پر واجب ہے کہ یہ عبد الرسولوں تک مکمل کر کے پھر جو ہے وہ قیام کے لیے کھڑا ہو۔ اسی طرح اگر امام صاحب نے جلدی پڑھا اور سلام پھیر دیا اور یہ ابھی تک عبدہ رسولہ تک اس نے نہیں پڑھا تھا، تو بھی اس پر واجب ہے کہ عبدہ رسولہ تک مکمل کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دے۔ اس کا ہر لفظ پڑھنا واجب ہے، تو لہٰذا یہ امام کے اٹھنے کی وجہ سے یا امام کے جلدی سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ اتنا ہے عبدو و رسول تک، یعنی عام عوام کی اگر نمائندگی کی جائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے اب درود ابراہیمی شروع کی یا اس کے بعد دعائے معصورہ ہیں، تو اب اگر امام نے سلام پھیر دیا اور یہ ابھی درود پاک میں عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے اب درود پاک کے بیچ میں ہیں یا دعائے معصورہ ہیں، تو یہ سلام پھیر دیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، درود پاک پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے، اور امام کی اتباع جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر یہ درود پاک یعنی مقتدی درود پاک پڑھ رہا ہے یا دعا میں ہے اور امام نے سلام پھیر دیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ فوراً امام کی اتباع کرتے ہوئے امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اب اگر یہ بلا وجہ جو ہے وہ یعنی درود میں مشغول رہے یا دعا میں مشغول رہے، تو یہ گویا کہ اس نے امام کی اتباع نہیں کی، گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا ان پر لازم ہے کہ درود اور دعا میں جب بھی سلام ہو تو فوراً ہی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، جو واجب کی مقدار ہے وہ اپنی پوری کریں، جی، وہ پوری کرے، چاہے امام کھڑے بھی ہو جائیں تو آپ اپنی مقدار پوری کر کے، جیسے بیچ کا قاعدہ ہے تو امام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی بیٹھے ہیں اتحیات میں، اب بیٹھ گئے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یعنی مقتدی ابھی آئے ہیں اور بیٹھے ہی آخری قاعدے میں، اور ابھی یہ بیٹھے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب کیا کریں گے؟ اب یہ اتحیات پوری پڑھیں گے عبدہ رسولہ تک۔ اگر یہ بیٹھے اور شریک ہو گئے امام کے ساتھ، تو اب یہ عبدہ رسولہ تک مکمل کرنے کے بعد اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے۔ صحیح۔ یہاں ایک بات ناظرین کرام، اور بھی کچھ نمازیوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اب یہ تو اگر امام اتحیات میں ہیں تو آپ کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، تو ہاتھ وہیں باندھنے ہوتے ہیں جہاں امام نہیں باندھے ہوئے ہیں، تو کچھ پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پیچھے ہاتھ باندھ لیں گے، لیکن امام اگر رکوع میں ہیں تو اب آپ آئے اللہ اکبر، ہاتھ آپ نے چھوڑے ہوئے، لیکن آپ نے یہ اللہ اکبر کہا یہ کھڑے قیام کی حالت میں، اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں یا اتحیات میں جیسے بھی ہے۔ میں جو بات کر تشہد میں، اتحیات میں، قاعدہ خیرہ میں جب امام موجود ہوتے ہیں اور وہ قاعدہ خیرہ میں ہے، اب کوئی مقتدی آیا جلدی اور اس نے کہا اللہ اکبر، اب وہ تکبیر کر کے نماز اس نے شروع کی، لیکن اب وہ بیٹھ رہے ہیں، یہ نیچے ہو رہے ہیں، اور اب بھی وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور
ان کے بیٹھنے سے ہی پہلے ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے، تو یہ یاد رکھیں بعض اوقات لوگ وہیں سے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی نماز وہ شروع نہیں ہوئی۔ اب یہ اپنی اس نیت کو ختم کر دیں اور ڈائریکٹ جب ختم ہوں گے یعنی کھڑے ہو جائیں اور آپ دوبارہ نیت سے انفرادی نیت سے نماز شروع کریں کہ میں اب بغیر جماعت کے تنہا اپنی خود فرض پڑھ رہا ہوں۔ پہلی صورت میں جو پیچھے سے امام کے تھا یعنی اقتدا کی نیت کی تھی، اب وہ ان کی ختم ہو گئی، وہ چونکہ اقتدا ہو ہی نہیں ہے امام کے ساتھ، یہ ان کے آپس میں بیٹھے ہی نہیں ہیں، ایک ساتھ کسی رکن میں شرکت ہی نہیں ہوئی، تو یہ مقتدی نہیں بنے۔ تو اب اسی نماز کو آگے یوں نہیں چلانا ہے، بلکہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر آپ دوبارہ نیت کر کے انفرادی اور پھر یوں آپ اپنی نماز مکمل کریں۔ بہت سے لوگ اس میں بعض اوقات غلطی کھاتے ہیں، بلکہ سجاد صاحب جماعت میں آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی بیٹھنے والا ہے اور پھر وہ اسی کو ہی نماز کو یوں ہی کنٹینیو کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یعنی جو پیچھے رہ جانے والوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور اس میں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے یا یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا جماعت جماعت مل جائے ان کو۔ تو اب وہ بھلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آخر میں بھی شامل ہو جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو وہ اس کو پانے کے لیے جو ہے وہ جلدی بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر صورت بعض اوقات جو ہے وہ سلام پھیرتے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے سائڈ پہ، تو جو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ امام کے ساتھ کسی رکن میں شریک ہی نہیں ہوا، تحیات میں شریک ہی نہیں ہوا، ابھی بیٹھا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی اقتدا ہوئی ہی نہیں ہے، وہ اپنی نماز الگ سے ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ SMS پہ سوالات ہیں، کافی سارے سوالات آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ مسجد حرام کا مطلب ہے حرمت والی، یعنی عزت والی۔ حرمت کا مطلب؟ حرمت کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو عظمت والا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خاص یعنی کہ یوں سمجھیں ہر مسجد حرمت والی ہے، یعنی اس کا احترام کریں گے، اس کو توہین سے بے ادبی سے محفوظ رکھیں گے تو یہ عظمت والا مقام ہے، عزت والا مقام ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹر صاحب آپ مزید سوال کر رہے ہیں کہ حرام تو حرام ہے، ادھر بھی لکھا وہی جاتا ہے، ادھر بھی یہی جاتا ہے، تو یہاں پہ ان میں کیا؟ دیکھیں، حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس چیز سے منع فرمایا ہے، یعنی جس چیز سے روک دیا گیا، تو مسجد کی حرمت اس اعتبار سے کہ اس کو بہت ساری ایسی چیزوں سے روک دیا گیا ہے کہ جو ہم عام جگہوں پر تو کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں ہم نہیں کر سکتے، تو اس اعتبار سے اس کو مسجد الحرام یعنی حرمت والی جگہ، عظمت والی، پاکیزگی والی، ادب والی جگہ، اس اعتبار سے۔ اور یہ عربی کا ہے، اور عربی میں معنی کی وسعت ہوتی ہے، ایک ہی لفظ کے بعد کا دو معنی بھی ہوتے ہیں۔ الصلاۃ ہے، آپ اذان میں سنتے حی علی الصلاۃ، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز کی طرف آؤ، لیکن یہی الصلاۃ تو آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں الصلاۃ کا معنی اب نماز نہیں ہے، درود ہے، اور آپ کئی اس طرح الصلاۃ علی المیت، اب یہاں پہ نہ درود ہے نہ عام نماز، میت پر نماز یعنی نماز جنازہ، تو ایک لفظ بعض اوقات اپنے اس میں کئی وسعتیں ہوتی ہیں، اس میں معنی متعدد ہوتے ہیں، اور اسی طرح حرمت، یہ بھی اس کا ایک معنی حرام ہونا، وہی ناجائز ہونا، اور ایک معنی اس کا تعظیم والا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مہینے تو 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، مراد عزت والے، تعظیم والے، احترام، کہ ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو لفظ ایک ہوتا ہے بعض اوقات لیکن اپنے معنی وسعت رکھتے ہیں، اور یہ وہی اس سے یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے سجاد صاحب کہ ترجمہ قرآن بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے عربی گرامر پر کچھ ایسی گرفت آ چکی ہے، تو ایسے ہم سنتے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ترجمہ قرآن کرنے کے لیے، بیٹھ جائیں گے حدیث کا ترجمہ بھی کرنے لیں، لیکن جہاں ایسے باریک فرق آتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے تو وہاں ایسے لوگ عموماً پھسل جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ معنی کو مشابہت جی ہاں، یا صرف معنی لغت کا یہ لفظ کا ظاہری معنی لیتے ہوئے جی یا اس کا ظاہری اطلاق دیکھتے ہوئے وہ ایک ہی معنی کر لیتے ہیں،
تو جس کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ راہ حق سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ جی کچھ مزید ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سگریٹ پینا جائز ہے یا حرام ہے؟ سگریٹ پینا مباح ہے، یعنی اگر پئیں گے تو گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نشہ آور ہو یا جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہو۔ جیسے بعض لوگ جو ہے اس میں نشہ ملا لیتے ہیں، تو دیکھنے کو تو وہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں لیکن وہ بری ہوئی سگریٹ یا نشے والی وہ تو ناجائز اور گناہی ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک نارمل جو سگریٹ ہے جس سے نشہ تمباکو نہیں والی آتا۔ جس سے نشہ نہیں آتا، پینا مباح ہے یعنی جائز ہے، اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ سمجھیں اس سے بعد وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں، جیسے سگریٹ ہوتا ہے، حقہ ہوتا ہے، لیکن ان کے مضر صحت ہونے سے وہ ناجائز نہیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں جس کو یہ ہو کہ اب اس کا پینا اس کو کسی بہت بڑی آفت اور بلا میں مبتلا کر دے گا، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات اس طرح متحقق ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور حقہ یا سگریٹ پینے سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ ٹھیک۔ تو وہ ایک دھواں ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے منہ کے اندر داخل کرتا ہے۔ جس طرح پانی پینے سے، کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو اسی طریقے سے دھواں بھی منہ کے اندر داخل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ منہ کی صفائی کے حوالے سے کچھ البتہ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو سگریٹ پینے والے ہیں تو جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو تمباکو کی بدبو جو ہے وہ ان کے منہ سے، جسم سے اور کپڑوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ایسی یعنی کہ ناپسندیدہ بو ہے، یہ پسندیدہ بو نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ بو ہے۔ تو ایسے کپڑوں کے ساتھ جس میں سگریٹ کی بدبو ہو یا ایسے منہ کے ساتھ کہ جس میں سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو، تو مسجد میں بھی داخل نہ ہوں، اور اگر گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو بھی منہ کو صاف ستھرا کر کے نماز ادا کریں اور مسجد میں بھی یہ بو ختم کر کے آئیں۔ ایسی بو منہ میں لے کر یا کپڑوں میں لے کر نماز میں داخل ہونا، چاہے گھر میں ہوں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور مسجد میں تو اور زیادہ اس کی ممانعت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی صفائی اور یعنی جو بدبو یا ناپسندیدہ بو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جی بڑھتے ہیں مزید سوالات، بلکہ ویڈیو سوال لیتے ہیں۔ میرا نام انس احمد انصاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور اس کو جنازے کی دعا اگر نہیں آتی تو وہ اس کے نیم و بدل میں کیا پڑے گا؟ جنازے کی دعا نہیں آتی تو اس کا نیم البدل ہوگا یا ویسی متبادل کہیں؟ جی اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہے تو یہ ایک طور پر محرومی ہے، یعنی جو مسنونہ دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص مواقع پر جو دعائیں آپ سے منقول ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر ان دعاؤں کو یا ان اذکار کو جو ہے وہ یاد کرے اور ان مواقع پر وہی اذکار اور وہی دعائیں پڑھے۔ تو جنازے کے موقع پر جنازے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی دعائیں منقول ہیں، تو ان میں سے کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو خاص جنازے والی دعا نہیں آتی ہے، جو عام طور پہ معروف ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اگر یہ نہیں آتی ہے تو پھر اس صورت میں کوئی سی بھی دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو امام حضرات اعلان کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو بھی دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ جنازے میں قرات نہیں ہے، تو سورۃ فاتحہ کو قرات کے لیے نہیں پڑھنا بلکہ دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ سورہ دعا بھی ہے، یہ خود دعائیہ نام بھی ہے، سورۃ الدعا بھی دعا بھی ہے، تو اس لیے اس کو دعا کی نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ دیگر باتیں، کتنی دیگر چیزیں جو ہے وہ اس نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتا ہے، تو اب جو ہے دعا، اب کسی کو دعا جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں آ رہی ہوتی، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ جنازے کی دعا نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے
کم از کم وہ اذکار تو ہمیں نماز، بالخصوص وہ اذکار کے جن کا درجہ واجب ہے یا جن کا درجہ سنت ہے، وہ اذکار تو بطور مسلمان ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا تو میں کہتا ہوں بلکہ یہ ان دعاؤں کے ترجمہ بھی آپ یاد کر لیجئے، اور پھر آپ کو یہ پڑھنے میں ایک طرح کے ظاہر ہے اس میں ایک رکت آتی ہے۔ آپ دعائے قنوت آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو کتنے خوبصورت انداز میں اس میں جو کلمات ہیں، اور رب کا ہم کس طرح شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ناشکری سے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم عبادت کا، سجدوں کا یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کے حوالے سے، اللہ سے استعانت کے حوالے سے، تو یہ پورے کلمات ہیں، یہ خوبصورت ان کلمات پر۔ اسی طرح آپ جب نماز جنازہ کی دعا یاد کریں گے تو کوشش کریں اس کا آپ ترجمہ یاد کریں، اور اس ترجمے کے اندر کیا ہم مانگ رہے ہیں، دعا کیا مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بھی پورے ایک خاص اپنی بھی موت یاد رہتی ہے، قبر و آخرت کی فکر اس میں وہ رہے گی، ایمان پر سلامتی اور عافیت والی موت یہ مانگنے کا سوال بھی اس میں موجود ہے۔ تو آپ اسی کو یاد کریں، اور جب تک نہ ہو تو پھر کوئی بھی دعائے مسورہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ والی آخر تک یہ والی دعا ہے، تو وہ جنازے کی جگہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ SMS لیتے ہیں، اور سوال ہے اس پہ آپ ہی کلام کریں تو ماشاءاللہ۔ بیوی کا حصہ بنتا ہے جائیداد میں سے، اور اس کی تو مرضی نہیں ہے، لیکن شوہر کہتا ہے کہ میکے والوں سے لے کے آؤ، حصہ مانگو۔ یہ ایک چلے فقہی مسئلہ بھی آپ بتائیں گے، لیکن چونکہ لوگوں میں کافی یہ چل رہا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بعض اوقات بیوی پر شوہر فورس کر رہا ہوتا ہے کہ تم میکے سے مانگو، اور اس کے نہ مانگنے کی وجہ سے اس کی زندگی یہاں بھی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد میں بیٹی بھی ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے اولاد کا حصہ قرآن پاک میں مقرر فرمایا ہے، جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کی بیوی جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کا بھی اپنے والد کی جائیداد میں بلا شبہ حصہ ہے، اور جو بھائی ہیں ان کے یا دیگر ورثاء ہیں، ماں ہے، بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیں۔ اور یہ حصہ نہ دینا یہ بالخصوص خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے یہ بہت بڑی اذیت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک تو اذیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ میرا حق ہے اور جو مجھے ملنا چاہیے وہ حق مجھے نہیں مل رہا، اور میرا حق دوسرے استعمال کر رہے ہیں اور کبھی پوچھتے تک بھی نہیں ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بیماری اور پریشانی میں بھی نہیں پوچھتے، اور بعض اوقات جو ہے وہ تنگ دستی ہوتی ہے، ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بندے کو خود ضرورت ہوتی ہے، لیکن سامنے سے بے حسی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو اس پہ تو خود حصہ دار کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دل میں ایک ٹھیس ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے، میں اپنی تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں جو ہے وہ اس کو استعمال کروں، اور بیماری پریشانی نہ بھی ہو تو اپنی جو جائز حاجات ہوتی ہیں بہت ساری تو اس کو پورا کروں۔ ایک طرف تو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ والا پہلو جو سوال میں پوچھا گیا کہ جب شوہر کی طرف سے فورس کیا جاتا ہے تو اذیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی طرف سے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ یہ بولی بول رہی ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں سے لیں، بھائیوں سے لیں۔ تو ایک بہن جو عورت ہے اس کا کتنا نازک دل ہوتا ہے، تو وہ ایک طرف بھائیوں کی شکوہ شکایت اور ان کا گلہ بھی دوسرے خاندان میں برداشت نہیں کر سکتی، تو ایک اس کو اذیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھائیوں کا جو ہے وہ اچھا ذکر نہیں ہو رہا، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو بہرحال یہ دو طرفہ اذیت ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کا شرعاً اگر دیکھا جائے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا اس بات کے اوپر کہ وہ فورس کرے کہ آپ فلاں سے لیں، اس کا کیا حق بنتا ہے اس سے؟ تو اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو زوجہ کا حصہ ہے اس سے مستغنی ہو جائیں، اس کے اوپر چھوڑیں،
ٹھیک، جس طرح آپ کی والد کی جائیداد میں کبھی بیوی کو یہ حق دیا آپ نے کہ وہ یہ بولے کہ آپ نے کتنا لیا اور کتنا چھوڑا ہے؟ یعنی آپ اپنی ماں کو دیتے ہیں، بھائیوں کو دیتے ہیں، اگر بیوی اعتراض کرے تو اس پر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا مال ہے بھائی، میں جو چاہوں کروں، آپ کو اس پر اعتراض کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یعنی بیوی اگر یہ کہے کہ آپ ذرا اپنی بہنوں میں تقسیم کریں، جی، اگر یہ سوال کر دیں، اپنی بہنوں میں تقسیم کریں یا اپنا حصہ لے کر آئیں، اپنی ماں سے اپنا حصہ لے کر آئیں، تو جس طرح ہم یعنی کہ مرد اس بات کو پسند نہیں کرتے اور اس کو ٹھگ سے یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی ہے، واقعی میرا حصہ، تو اسی طرح اس کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، وہ چاہے لے چاہے نہ لے، لیکن نہ لینا اگرچہ کہ یہ وراثت جبری ہے، یعنی لینا پڑے گا، اگر معاف بھی کرنا ہے تو لے کر جو ہے وہ بھلے واپس کر دے جس کو دینا چاہے، جس کو دینا چاہے، لیکن یہ کہ میں نے معاف کر دیا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کو اور بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جو ہے وہ شوہر بیوی کو، بچے اپنی والدہ کو اس بات پر زور دیں یا اس بات پر تکلیف پہنچائیں کہ آپ ضرور حصہ لے کر آئیں، تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تو گھر کے اندر ایک اپنے گھر میں کوئی بے سکون بنا دینا اور مزید لڑائیاں شروع کر دینا، یہ تو حصے کی بات ہے۔ بعض تو ایسے آتی ہیں باتیں کہ شوہر بیوی کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ضرورت ہے تو اس کے لیے تم پیسے مانگو، اپنے میکے سے مانگو، اپنے بھائیوں سے مانگو، جب تک وہ نہ مانگے۔ اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے حالات جانتی ہیں، اپنے گھر والوں کے حالات جانتی ہیں، تو وہ کہتی بھی نہیں ہیں، ادھر سے بھی تکلیف اور ادھر سے بھی تکلیف۔ تو اس طرح کے تقاضے یہ کیا بنتے ہیں شوہر؟ شرعاً ناجائز ہی ہے، یعنی ایک تو اذیت ہے، دوسرا بلا وجہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے جائیداد کا سوال، بعض تو یہ بھی ہوتے ہیں کوئی تکلیف ہے بھائیوں سے لے کر آ جاؤ، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو بھائی مطلب یہ ہے کہ بھائی بھی حیثیت ہے یا نہیں، اگر حیثیت ہے بھی تو بہن کو شرم آتی ہے، وہ انہی بھائیوں کی بہن ہے، خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو مناسب ہی نہیں سمجھتی ہے کہ وہ جائے بھائیوں سے مانگے۔ اچھا، پھر بھائیوں کی اپنی اولادیں، اپنے گھر والے، تو ان کے سامنے بھی ایک بے عزتی والا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ اپنے بھابھیوں کے سامنے جب بولے گی کہ بھیا دے دو، اپنے بھتیجوں کے سامنے مانگے گی، تو اس کے لیے بھی ایک ذلت والا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حاجت اور ضرورت، تو اصل میں شریعت نے ایک حاجات تو وہ ہیں نا کہ جو واجب ہیں شوہر کے اوپر، تو اگر اس طرح کی حاجت ہے تو یہ تو اس کے اوپر لازم ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ کے اوپر لازم ہے، آپ جہاں سے بھی لائیں، یعنی کسی سے قرض لے کر آئیں یا جائز ذریعے سے کمائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ زوجہ پر ڈال دی ہے، تو یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، اور یہ ایک اپنے آپ کو یا جس کو آپ جس سے تقاضا کریں نا کہ مانگیں، یہ اس کو ذلت میں ڈالنے والی بات ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ذلت ہو اور وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کسی کے آگے پھیلے، تو اس بات کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اپنی یعنی بے شرمی سے بچنے کے لیے کہ میں جاؤں گا تو مجھے شرم آتا ہے، لیکن آپ جاؤ بھائیوں سے مانگ کر، تو اس کو بھی اسی طرح شرم آتا ہے کہ وہ 10 لوگوں کے سامنے سوال کرے گی، تو اس کے لیے بھی یہ ذلت کا مقام ہے۔ تو اس طرح کے بھیج دینا، پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑے، پھر بعض تو اس طرح کے ہوتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں، بالکل ایسے بات، یعنی اس طرح کا طلاق نہ مزاج۔ دے، طلاق کی دھمکی ہوتی، یعنی پیسہ نہیں آئے گا تو پھر دھمکی ہے، اور اب یہ ہے، اس کے بعد فلاں ہے، بائک تبدیل کرنی ہے تو مطالبہ ہے کہ یہ والی صورت تو دیکھیں رشوت ہو جائے گی، بالکل سیدھی گاڑیاں سیدھی لیں، یہ رشوت ہو جائے گی کہ بھئی اگر آپ دیں نہیں تو یہ ہو جائے گا، اور سامنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس لالچی شخص کو اگر ہڈی نہیں ڈالیں گے تو یہ ہماری بہن کو تکلیف پہنچائے گا، تو وہ بھی محض اس کے ضرر اور اس کے ایذا سے بچنے کے لیے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورت تو خالص رشوت کی صورت ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، بہت دکھ کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر کسی کی ہم بات نہیں کر رہے، جنرل بات ہو رہی ہے، اور جن کے ساتھ بعض اوقات آتی ہیں اور پھر ہم سے وہ دارالتعلیم سنت میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کتنی تکلیف میں ہیں اور کتنی تکلیفوں میں گزر کر وہ جا کر یہ اس صاحب کہیں کیا کہیں کہ جس کے یہ مطالبے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ناحق نہ سوال کرنا ہے، نہ کسی سے ناحق کوئی چیز لینی ہے۔
نہ ایسے تقاضے کرنے، نہ ایسی امیدیں رکھنی ہے۔ خودداری بھی کوئی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک آدمی نے سوال کیا مدد کے لیے، یہ کہا تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا گھر میں تو میرے پاس وہ ایک پیالہ ہے، ایک کپڑا ہے، ٹاٹ ہے جسے بچھاتے ہیں، پیالے میں پانی پیتے ہیں۔ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ، دونوں لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بولی لگوائی، اس کی آپ نے پیالے کی بھی بولی لگوائی اور کہا کون یہ خریدے گا؟ تو کسی نے 1 درہم کہا، پھر ایک نے 2 درہم کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم والے کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ دیکھیں سجاد صاحب کتنا خوبصورت انداز آپ کا کہ 1 درہم کا غلہ خریدو اپنے گھر پہ، گندم وغیرہ جو بھی کھانے پینے کی کوئی چیز وہ دیں، اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ اب کلہاڑی لے کر آئے تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دستہ ڈالا اس کے، جو لکڑی کا وہ دستہ ڈال دے، تو فرمایا میں تمہیں اب 15 دن تک میں مدینے میں نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، یعنی تم جنگلات میں نکل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور لے کر آؤ، محنت کرو اور خود کماؤ۔ وہ پھر 15 دن تک وہ رہے اور اس طرح کرتے رہے، اور جب واپسی آئے ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم پہلے مانگنے والی کیفیت، یہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی گھر میں تھا ہی کیا، پیالہ ہی تھا، وہ بھی فرمایا بیچ دو، لیکن کسی سے سوال نہ کرو۔ یہ اصل میں یہ کہتے ہیں نا مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیا جائے۔ آج تو مچھلی پکڑنے کا آپ طریقہ بتائیں گے، کل کو آگے جا کر خود ہی پکڑتے رہیں گے جو شکار کے جائز طریقے، اور بیچ کر اپنا وہ ذریعہ آمدنی بنا لیں گے۔ اس لیے ہنر سکھانے کو بھی جو روایات میں صدقہ کہا گیا، تو اس نیت سے آپ کسی کو ہنر سکھاتے ہیں، کسی کو کوئی چیز، کہ اس کے ذریعے سے اس کا رزق حلال کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، اور اللہ مجھے اور آپ کو سب کو خودداری کا خوبصورت وصف بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔